انسان کو جب اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یا اس کو کوئی کلو مل جاتا ہے زندگی میں، تو پھر اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پرابلم یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو پھر 40 دن یہ عمل کر لیں، سب دروازے کھل جائیں گے۔ یہ بند دروازوں کو کھولنے کا ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ کے اسما ہے۔ ان اسما سے جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ دروازے تو پہلے بھی بند نہیں ہوتے، ہمیں دکھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ اللہ پاک جب ایک دروازہ بند کرتا ہے اس سے پہلے 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بس آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جناب صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 2 ٹائم میں اللہ کے یہ 3 اسما پڑھنے ہیں، یا فتح ہو، یا وہاب ہو، یا ولی ہو، 313 بار، 313 بار فجر کے بعد، 313 بار عشاء کے بعد، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی۔ 40 دن کر لیں، سب دروازے کھل جائیں گے۔ اب سب دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ راستے نظر آنا۔ مطلب ایک آدمی اگر میں یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، بند دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جس شخص کو جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راستہ اختیار کرے کہ اس کا رزق بڑھ جائے یا اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو انسان کو جب اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یا اس کو کوئی کلو مل جاتا ہے زندگی میں، تو پھر اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پرابلم یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، سمجھ نہیں آتا کہ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں، حالانکہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، صرف انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمل تھا شارٹ ٹائم کے اندر، جتنا میں بتا سکتا تھا وہ میں نے بتایا۔ اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھنے سے رہ گیا ہو تو 8 سے 11 بجے تک واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک میسج کر کے واٹس ایپ پہ کال کا ٹائم لے لیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، لیکن بات آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جناب آپ لوگ لکھتے ہیں اجازت دے دیں، لیکن یہ نہیں لکھتے کہ جناب کس بھائی یا کس بہن کو، کم از کم اپنا نام تو لکھا کریں، اجازت اگر آپ کو چاہیے تو نام ضرور مینشن کیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی مسئلے میں آپ الجھ گئے، وہ بہت سارے وظائف کر کے بھی سالو نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو خصوصی دعاؤں کے لیے آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں۔ کئی لوگ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بڑا پرسنل سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہم کمنٹ سیکشن میں کیسے لکھیں؟ تو آپ واٹس ایپ پہ وائس کر دیں، ٹیکسٹ کر دیں اپنا مسئلہ کہ اس کو دعاؤں میں شامل کریں، اس مسئلے کے لیے دعا کریں، تو وہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو بس ریکویسٹ کرنی تھی کہ میں تو خود اسی چیز کا قائل ہوں کہ دعا میں بڑی طاقت ہے، تو میں آپ سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ جناب دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ